بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 46۔ آج کے سبق کا عنوان ہے خطبہ تنقیح، حصہ 17، اہداب السحر اور عروۃ الاعجاز کی تشریح، حصہ 2۔ تنقیح الاصول کا خطبہ چل رہا تھا اور اس خطبے میں مصنف نے اہداب السحر اور عروۃ الاعجاز کا لفظ استعمال کیا تھا۔ اس کی کچھ تشریح تو پچھلے سبق میں ہو گئی تھی، آج کے سبق میں اس کے بقیہ تشریح پڑھیں گے۔ مصنف نے لفظ استعمال کیا تھا سالکاً فیہ مسلک الضبط والایجاز متشبثاً باہداب السحر متمسکاً بعروۃ الاعجاز، کہ میں اس کتاب میں راستہ اختیار کروں گا، طریقہ اختیار کروں گا ضبط اور ایجاز کا، اختصار کا، اور سحر کے جالروں کے ساتھ، کناروں کے ساتھ میں چمٹوں گا اور اعجاز کے کنڈے کے ساتھ میں چمٹوں گا۔ اس کی تشریح پچھلے سبق میں جو صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے توضیح میں کی تھی وہ ہم نے بیان کر دی تھی، اور اوپر یہ درجے اختار فی الاعجاز العروۃ و فی السحر الاہداب۔ آج کے سبق میں ہم تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جو تشریح کی وہ بیان کریں گے۔ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قولہ الاعجاز فی الکلام ان یؤدی المعنی بطریق هو ابلغ من جمیع ما عداه من الطرق ليس تفسيرا لمفهوم إعجاز الكلام لأنه لا يلزم أن يكون بالبلاغة، بل هو عبارة عن كون الكلام بحيث لا يمكن معارضته والاتيان بمثله من أعجزته جعلته عاجزا، ولهذا اختلفوا في جهة إعجاز القرآن مع الاتفاق على كونه معجزا، فقيل إنه ببلاغته وقيل بإخباره عن المغيبات وقيل بأسلوبه الغريب وقيل بصرف الله العقول عن المعارضة، بل المراد أن إعجاز كلام الله تعالى إنما هو بهذا الطريق، وهو كونه في غاية البلاغة ونهاية الفصاحة على ما هو الرأي الصحيح، فباعتبار أنه يشترط في إعجاز الكلام كونه أبلغ من جميع ما عداه يكون واحدا لا تعدد فيه، بخلاف سحر الكلام فإنه عبارة عن دقته ولطف ماخذه، وهذا يقع على طرق متعددة ومراتب مختلفة، فلهذا قال أهداب السحر بلفظ الجمع وعروة الإعجاز بلفظ المفرد۔ پیچھے علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا تھا کہ اعجاز فی الکلام، اعجاز فی الکلام کی انہوں نے تعریف کی تھی، اعجاز فی الکلام ان یؤدی المعنی بطریق هو ابلغ من جمیع ما عداه من الطرق، کہ انسان ایک بات کو ایسے طریقے کے ساتھ ادا کرے کہ وہ تمام اس کے علاوہ جتنے بھی طرق ہے، جس کے علاوہ جتنے بھی تعبیرات ہیں اس سے بلیغ ہو۔ یعنی اعجاز فی الکلام، جیسے کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کلام یہ معجز ہے، تو اس کے معجز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جہاں جہاں بھی جو تعبیرات ممکن ہو سکتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے سب سے اعلیٰ تعبیر کو اختیار کیا ہے۔ اور کلام کا معجز ہونا بھی اسی کو کہتے ہیں کہ کلام کا بلیغ ہونا، اس کو کہتے ہیں کہ اس جگہ میں جو سب سے ابلغ ہو، جو سب سے عمدہ تعبیر ہو وہ انسان استعمال کرے۔ تو بہرحال صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اعجاز فی الکلام کی یہ تعریف کی تھی وہ ابلغ من جمیع ما عداه من الطرق۔ اس کو اختصار کے ساتھ ہم یہ بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اعجاز کی تعریف بلاغت کے ساتھ کی ہے، لیکن علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اعجاز فی الکلام کی تعریف نہیں ہے۔ مصنف نے جو تعریف کی ہے اعجاز فی الکلام کی تعریف نہیں ہے۔ اعجاز فی الکلام کی تعریف تو یہ ہے کون الکلام بحیث لا يمكن معارضته والاتيان بمثله، کلام کا اس طور پر ہونا کہ اس کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے اور اس جیسا کلام کوئی نہ لا سکے، کیونکہ یہ عاجز یعجز اعجازاً سے ہے، کسی کو عاجز کرنا، کسی کو کسی چیز سے عاجز کرنا اور اس کو مقابلہ نہ کر سکنے کی میں ڈالنا، حالت میں ڈالنا، اس کو کہتے ہیں اعجاز۔ لیکن مصنف نے اعجاز کی تعریف بلاغت کے ساتھ کی ہے۔
تو بظاہر یہ مصنف پر اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن خود علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ نے بہت عمدہ طریقے سے اس کے جواب دیا ہے، اور اس میں پھر مصنف کا نقطہ بھی سامنے آ جاتا ہے کہ انہوں نے اعجاز کی تعریف بلاغت کے ساتھ کیوں کی ہے، اور یہ آگے خود علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے لیس تفسیرا لمفہوم اعجاز الکلام، یہ جو تعریف کی ہے یؤدی المعنی بطریق هو ابلغ من جمیع ما عداه من الطرق، یہ در حقیقت اعجاز فی الکلام کی تعریف نہیں ہے، کیونکہ اعجاز فی الکلام کے لیے ضروری ہے کہ وہ بلاغت کے ساتھ ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کلام جو معجز ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ صرف بلیغ ہونے کی وجہ سے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو در حقیقت تعریف یہ ہے کون الکلام بحیث لا یمکن معارضتہ والاتیان بمثلہ، کسی کلام کا اس مقام کا ہونا کہ اس کا معارضہ، اس کا مقابلہ ناممکن ہو اور اس جیسا کلام ذکر کرنا اور لانا ناممکن ہو۔ اور یہ عاجزتہ سے ہے، عاجز یعجز اعجازاً، کسی کو عاجز کرنا، میں نے اس کو عاجز کیا، یہ اس وقت کہا جاتا ہے اذا جعلتہ عاجزاً، جب تم کسی کو عاجز کرو، تو عاجزتہ جعلتہ عاجزاً کے معنی میں ہے۔ البتہ پھر علماء کرام کا اس میں اختلاف ہے کہ ٹھیک ہے کلام اللہ معجز ہے، اور معجز کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن وجہ اس کی کیا ہے؟ تو پھر علماء کرام کا اس میں اختلاف ہے کہ کلام اللہ کو جو معجز کہتے ہیں کس وجہ سے کہتے ہیں۔ تو بعض کہتے ہیں کہ کلام اللہ کو جو معجز کہتے ہیں، سب کا اس پر اتفاق ہے کہ کلام اللہ معجز ہے، لیکن جہت اعجاز میں اختلاف ہے۔ فقیلہ، تو یہاں 4 مسلک ذکر کیے ہیں۔ فقیلہ، بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ بلاغت کی وجہ سے ہے، کیونکہ کلام اللہ انتہائی بلیغ ہے تو اس کے اوپر کوئی بلاغت نہیں ہو سکتی، اس لیے اس کو معجز کہتے ہیں۔ وقیل باخبارہ عن المغیبات، اور بعض کہتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ معجز ہے کہ اس میں غیب کی باتیں ہیں، اور ظاہر ہے کسی اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ غیب کی خبروں کے بارے میں خبر دینا یہ ممکن نہیں ہے، لہٰذا کلام اللہ معجز ہے اور دوسرے لوگ اس طرح کا کلام نہیں بنا سکتے۔ تیسری وجہ ہے وقیل باسلوب الغریب، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اس کے عجیب اور غریب اسلوب اور کی وجہ سے یہ نادر ہے، اور ظاہر ہے یہ قرآن مجید کی خصوصیت ہے، تو اس لیے کوئی اور کلام اس طرح نہیں ہو سکتا۔ چوتھی بات یہ ہے وقیل بصرف اللہ العقول عن المعارض، بعض کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقابلے سے عقلوں کو پھیرا ہے، اور یہ عجیب بات ہے کہ وہ عرب کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت خلاف تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر اشکال کے لیے توڑ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور وہ شعر و شاعری میں بھی اس قدر ماہر تھے، اور ان کو اپنے کلام پر انتہائی درجے گھمنڈ تھا، غرور تھا، اور وہ واقعی یعنی شعر و شاعری میں بہت زیادہ ماہر تھے، اور الفاظ کی ندرت اور الفاظ کا ذخیرہ ہو گیا اور شعر و شاعری ہو گئی، ان سب میں واقف تھے، تو وہ اگر چاہتے تو اس کا مقابلہ کر سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عقلوں کو اس طرف سے پھیر دیا، اور کسی نے اس طرف کا ارادہ نہیں کیا۔ تو یہ 4 وجوہات بتانے کے بعد علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ 4 وجہ بتائی ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ ان میں جو صحیح مسلک ہے وہ پہلا والا ہے کہ بلاغت کی وجہ سے ہے۔ بل المراد ان اعجاز کلام اللہ تعالی انما هو بهذا الطريق وهو كونه في غایت البلاغت و نہایت الفصاحت على ما هو الرأی الصحیح، اس میں صحیح رائے یہ ہے کہ اعجاز فی الکلام اس کو کہتے ہیں کہ انتہائی بلاغت اور انتہائی فصاحت پر ہو وہ کلام، جو صحیح رائے ہیں وہ یہی ہے۔ تو چونکہ صحیح رائے جہت اعجاز کی یہی تھی، اس لیے مصنف نے اس کو مختصر کیا صدر شریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ڈائریکٹ اعجاز کی تشریح، اعجاز کی تعریف بلاغت کے ساتھ کی، تو گویا سوال بھی ہو گیا اور ضمن میں جواب بھی ہو گیا، اور اس میں حکمت بھی معلوم ہو گئی کہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اعجاز کی تعریف بلاغت کے ساتھ کیوں کی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اعجاز فی الکلام کی تعریف ان یؤدی المعنی بطریق هو ابلغ من جمیع ما عداه من الطرق نہیں ہے،
اعجاز فی الکلام کی اصل تعریف تو کون الکلام بحیث لا یمکن معارضتہ والاتیان بمثلہ ہے، لیکن مصنف نے بلاغت کے ساتھ اس کی تعریف اس لیے کی کیونکہ کوئی کسی کلام کے ساتھ معارضہ نہ کرنا، اس کا مقابلہ نہ کرنا، اس کی جہت کیا ہے؟ تو اس میں جو صحیح مسلک ہے وہ یہ ہے کہ بلاغت کی وجہ سے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو اس لیے مصنف نے اعجاز فی الکلام کی تعریف میں بلاغت کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ فباعتبار انه يشترط في اعجاز الكلام كونه ابلغ من جميع ما عداه يكون واحدا، اگر اس کا اعتبار کیا جائے کہ اعجاز کے فی الکلام کی تعریف یہ ہے کہ ابلغ من جمیع ما عداه ہو، کہ وہ تمام معادات طرق سے ابلغ ہو، تو وہ ایک ہی ہوگا، ایک ہی چیز ہوگی جو باقی تمام چیزوں سے سب سے اعلیٰ ہوگی، اس میں تعدد نہیں ہوتا ہے، بخلاف سحر کلام یعنی کلام میں جادو پیدا کرنا۔ تو سحر کلام عبارت ہے ان دقتی، کلام کو باریک کے ساتھ ذکر کرنا اور اس کے ماخذ کو لطیف رکھنا، تو دقت ماخذ اور لطف ماخذ سے عبارت ہوتا ہے، اور یہ متعدد طرق کے ساتھ ہوتا ہے اور مختلف مراتب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے مصنف نے اہداب السحر میں لفظ جمع استعمال کیا اور عروۃ الاعجاز میں لفظ مفرد استعمال کیا۔ یہ مصنف کے کلام میں بھی ہم نے بتایا تھا کہ مصنف صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اعجاز کے لیے مفرد کا لفظ استعمال کیا اور سحر کے لیے جمع کا لفظ استعمال کیا، اور انہوں نے کہا تھا اختار فی الاعجاز العروۃ وفی السحر الاہداب لأن الاعجاز اقوى واوثق من السحر، واختار في العروة لفظ الواحد وفي الاهداف لفظ الجمع لأن الاعجاز في الكلام يؤدي المعنى بطريق وابلغ من جميع ما عداه من الطرق ولا يكون هذا الا واحدا، واما السحر في الكلام فهو دون الاعجاز وطرقه فوق الواحد فورد فيه لفظ الجمع۔ یہ مصنف نے بھی کہا تھا اور علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کی تائید کی کہ مصنف نے یہاں مفرد کیوں ذکر کیا اور وہاں جمع کیوں ذکر کیا، اور اس کی وجہ بھی بیان کر دی۔ اس کے بعد علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ کچھ مفردات اس کے معنی بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1 اہداب حدب کی جمع ہے، اور حدب الصوب ما علی اطرافہ، جو کپڑوں کے کنارے پر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حدب الصوب۔ جالر بھی اس کو کہتے ہیں اور اس کو ریشہ بھی کہتے ہیں، جو خوبصورتی کے لیے کپڑوں کے کناروں پر بنایا جاتا ہے۔ اس طرح عروہ کا لفظ استعمال کیا تو عروۃ الکوز کلیتہ الذی تؤخذ عند اخذہ، اس کے اس دستے کو کہتے ہیں جو پکڑنے کے وقت جس کو پکڑا جاتا ہے، کوزے کے اس دستے کو جس کے ذریعے سے جب آدمی پانی ڈالتا ہے یا کوزے کو اٹھاتا ہے تو اس وقت جس کو پکڑتا ہے تو اس کو عروہ کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کپڑوں کے کنارے میں جو جالر لگا ہوتا ہے وہ نرم و نازک ہوتا ہے، اور کوزے کا جو کنڈا ہوتا ہے اور اس کا جو دستہ ہوتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، اس کو عروہ کہتے ہیں۔ وہی اقوی من الحدب، اور یہ جو کپڑے کے کنارے ہیں اس سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ فخصھا بالاعجاز، اس وجہ سے اس کو اعجاز کے ساتھ خاص کیا۔ الذی هو اوثق من السحر، جو جادو سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ وفی الصحاح، اور لغت کی کتاب الصحاح للجوہری میں ہے السحر الاخذۃ، سحر کہتے ہیں اچکنے کو کہتے ہیں، سحر اچکنے کو کہتے ہیں۔ یہ اچکنا اٹھانے کی وہ قسم ہوتی ہے جس میں کوئی آدمی کسی چیز کو بہت آسانی کے ساتھ اچک لیتا ہے اور اٹھا لیتا ہے۔ یہ اچکنا باز کے ساتھ اور درندے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے کہ جب وہ کسی چھوٹے سے جانور کو بہت آسانی کے ساتھ گرفت میں لیتا ہے تو اس کو وَكُلُّ مَا لَطُفَ مَاخَذُهُ وَدَقَّ فَهُوَ سِحْرٌ، کوئی بھی چیز جس کا لینے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ لطیف ہو اور آسان ہو، باریک ہو، تو اس کو سحر کہتے ہیں۔ تو اس میں جادوگر بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات کو ایسے انداز میں لطیف بنا دیتا ہے، باریک بنا دیتا ہے، اور وہ اس پہ بہت زیادہ وقت کے لیے محنت کرتا ہے۔ محنت کی وجہ سے وہ اس کے ہاتھ کی صفائی ہو جاتی ہے، اس کی زبان کی صفائی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ سامنے والے پر اثر کرتا ہے۔ وَمَعْنَى تَمَسُّكِهِ بِذَلِكَ مُبَالَغَتُهُ فِي تَلْطِيفِ الْكَلَامِ وَتَعْدِيَةِ الْمَعْنَى بِالْعِبَارَاتِ اللَّائِقَةِ الْفَائِقَةِ حَتَّى كَأَنَّهُ يَتَقَرَّبُ إِلَى السِّحْرِ وَالْإِعْجَازِ۔ آخر میں علامہ
تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ حاصل بیان کرتے ہیں کہ مصنف نے یہ کہا ہے سالکن فی مسلک الضبط والاجاز متشبثا بآداب السحر متمسکا بعروۃ الاعجاز. ظاہر ہے ان میں سے ہر ایک اس کے معانی کی بھی تشریح ہو گئی، اس کے مفردات کی بھی تشریح ہو گئی، اور اس میں جو مصنف نے نکتے بیان کیے وہ بھی حل ہو گئے. لیکن آخر میں اس کا خلاصہ کیا ہے، مصنف بیان کیا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا معنی بیان کر دیا کہ معنی تمسکی بذالک. مصنف جادو کے ساتھ چمٹ رہا ہے اور اعجاز کے ساتھ چمٹ رہا ہے اور اس کا سہارا لے رہا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ مبالغۃ فی تلطیف الکلام، کہ وہ اپنے کلام کو خوبصورت بنانے میں، باریک بنانے میں انتہائی مبالغہ کریں گے، اور معانی کو ادا کرنے میں لائق عبارات، خوبصورت عبارات کے ذریعے سے کوشش کریں گے جو لائق اور فائق عبارات ہوں. گویا کہ وہ سحر اور اعجاز کے قریب ہوں گے. جس طرح کہ سحر میں سحر والا کلام ہوتا ہے تو اس میں، یا سحر والا کام ہوتا ہے، اس میں سامنے والے کو اپنے سحر میں جگڑ لیتا ہے، تو اس طرح مصنف خوبصورت کلام بیان کریں گے. اور اعجاز جس کہتے ہیں کہ سامنے والے کو عاجز کرنا اور انتہائی بلیغ و فصیح عبارت استعمال کرنا، تو مصنف بھی اس قسم کے فصیح اور بلیغ تعبیرات استعمال کریں گے جس کی وجہ سے وہ اعجاز کے قریب ہوں گے. یہ جو جملہ ہے سالکن فی مسلک الضبط والاجاز متشبثا بآداب السحر متمسکا بعروۃ الاعجاز، یہ پہلی جگہ ہے جو توضیح تلوی میں اس میں بحث بہت ہو گئی ہے اور اس میں تشریحات زیادہ آ گئی ہے. اس سے متعلق کچھ بحثیں پچھلے سبق میں ہو گئی تھی، اور انشاءاللہ اس سے متعلق کچھ باتیں اگلے سبق میں ہوں گے. مصنف نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اور اعجاز فی الکلام کی جو ہم نے تعریف کی ہے، اس پر کچھ اعتراضات ہیں جو اگلے سبق میں انشاءاللہ بیان کریں گے.